ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم. حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ سبا کا آغاز کرتے ہیں. یہ ان مقدس سورتوں میں ایک ہے جو اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی. اس سورت کی 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. قرآن کریم کے اندر بہت سی صورتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا تھا. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، حامیم، اس طرح حروف مقطعات سے ہوتے ہیں. قرآن کریم کے اندر 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے. اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. دوسری صورت سورۃ الانعام ہے. اس کا آغاز بھی الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات. تیسری صورت کہف جو ہم جمعے کے دن اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، اس کا آغاز بھی الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور تیسری یہ سورت سبا ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. اور 5ویں سورت اس سے اگلی سورت فاطر ہے جس کا الحمدللہ فاطر السماء. الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں تعریفیں ہیں؟ ان سورتوں کا آغاز ان باتوں سے کیا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں ہے. تو یہاں بھی جہاں بات ہو نا تمام تعریفوں کی، تو یہ کائنات میں صرف ایک ذات ہے جس کے متعلق یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. تو کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نقص سے پاک نہیں. ہر چیز حادث ہے. کل من علیہا فان، اگر کوئی چیز بھی نہ ہو تو ہر چیز نے فنا ضرور ہونا ہے. تو جو چیز بقا نہیں فنا ہے تو یہ ایک نقص ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العزت کے باعزت چہرے نے باقی رہنا ہے۔ اس لیے اس سورت کا آغاز کیا جاتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی ہر بات پہ تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی بات کا آغاز اللہ کی تعریف کے بغیر نہیں کیا۔ کسی سے گفتگو کرنی ہو، کسی کو بات سنانی ہو، کسی بات کا آغاز کرنا ہو تو آپ کہتے ان الحمدللہ، تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور انسان پر یہ حق ہے، اس پہ یہ فرض ہے کہ یہ اپنے رب کی تعریف کرے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ ہماری ذات کے اوپر ہیں یا ہمارے ارد گرد ماحول میں ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ ایک فطرت ہے کہ ہم اگر کسی پہ احسان کریں، کسی کو کوئی انعام دے تو ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ میری تعریف کرے۔ اگر کسی پہ احسان کریں تو وہ احسان کا بدلہ بد تعریفی سے دے تو انسان جو ہے اس سے بدترین قسم کی نفرت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر ہم جن کی عزت اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگر ہم اپنے آپ کو اتنا باعزت سمجھتے ہیں کہ کسی پہ احسان کریں تو اس سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ کم از کم میرے مخالف نہ بولے، تو اللہ رب العزت تو ساری کائنات میں ہر چیز کے پہ احسان کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا حق ہے کہ ان کی تعریف کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دعا مانگتے، اللہم انت احق من ذکر وانت احق من عبد، اے اللہ صرف تو حق رکھتا ہے جس کا ذکر کیا جائے، صرف تیرا حق ہے کہ جس کی ذکر کیا جائے اور جس کی عبادت کی جائے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایک شخص، ایک اعرابی گاؤں کا بندہ آیا، آ کے بے اختیار کہنے لگا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے میرے مالک و خالق میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں، یا رب، اے میرے رب، لک الحمد، تعریف تیرے لیے ہے، کتنی؟ کما ينبغی لجلال وجہک، جس طرح تیرے چہرے کا جلال ہے، وعظیم سلطانک، اور جتنی بڑی تیری بادشاہت ہے۔ انسان جب زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے بات نکلتی ہے، ایک فرشتہ فوراً اسے کیچ کر لیتا ہے۔ تو جو فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں، جب اس اعرابی نے یہ کلمات پڑھے تو وہ پریشان ہو گئے کہ اس بندے نے کیا دیا ہے۔ نہ تو ہم اللہ کے چہرے کے جلال کو جانتے ہیں کہ وہ کتنا جلالت والا ہے، اور نہ اس کی بادشاہت کی وسعت کو جانتے ہیں کہ اللہ کی بادشاہت کی وسعتیں کیا ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں یا رب، اے ہمارے مالک و خالق، تیرے بندے نے ایک بات کہی ہے، ہم پریشان ہیں، کیا لکھیں؟ اللہ جو ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ اللہ نے ان سے پوچھا کیا کہتا ہے میرا بندہ؟ کہا تیرے بندے نے کہا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنے تیرے چہرے کا جلال اور تیری بادشاہت کی عظمت. تو فرشتے کہنے لگے ہمیں تو علم ہی نہیں, نہ ہم نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا, نہ آپ کی بادشاہت کی وسعتوں کا علم, کیا لکھے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے کلمات لکھ دو, اس کا اجر میں خود عطا کروں گا. تو اللہ رب العزت کو سب سے پسند انسان کی بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرے. اس سورت کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. کیوں؟ الذی, اللہ وہ ذات پاک ہے, لہو ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ اسی کا ہے. اس میں ایک ذرے کے بھی میں اور آپ مالک نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ ہمارا عارضی اختیار ہے, وہ جب چاہے اسے دے دے, بڑھا دے, جب چاہے چھین لے, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ میرا, یہ میرا. حقیقتاً اللہ ہی زمین و آسمان کی ہر چیز کا اصل وارث ہے. انسانوں کی وراثتیں بدلتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے, جو کچھ ان کے پاس تھا تقسیم ہو کے کئی ہاتھوں میں چلا گیا. کسی نے برباد کر لیا, کسی نے بڑھا لیا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جو کسی کا مقدر ہے اسے دے دیتا ہے. لیکن حقیقتاً ہر چیز کا مالک اللہ ہے. کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ, صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اسی ہی کی تعریف ہے. بلکہ یہ تکرار کے ساتھ اس لیے لایا گیا کہ دنیا میں تو بعض ایسے بدقسمت ہیں جو اللہ کی تعریف نہیں کرتے یا ان کے نصیب میں نہیں ہے, لیکن آخرت میں ماننے والا نہ ماننے والا مجبور ہوگا کہ اللہ کی تعریف کرے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دے. جنتی ہم سانس لیتے ہیں, سوئے ہیں تب, جاگ رہے ہیں تب, بے ہوش ہیں تب, سانس نہیں رکتی. اسی طرح جنت کے اندر انسان جس طرح سانس لیتا ہے اس کی سانسیں ہی اللہ کی تعریف ہوگی. وہ سویا ہے تب بھی اس کی سانس چل رہی ہے تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اور وہ دن ہے, رات ہے, بیٹھا ہے, کام کر رہا ہے, کھا رہا ہے, تو جس طرح سانس کبھی نہیں رکتی اس طرح اللہ کی تعریف کبھی نہیں رکے گی. اللہ ہمیں ایسا نصیب والا بنا دے. وہ تبھی ہوگا اگر آج اللہ کی تعریف کو انسان فراموش نہ کرے, آج اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ, آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے. کیوں؟ الحکیم, وہ سب سے زیادہ دانا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنا ہی عقل مند انسان کیوں نہیں, بعض اوقات اس سے نادانی ہو جاتی ہے, اس سے بے وقوفی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس سے ہمیشہ دانائی کی بات ہی ہوئی ہے. آپ اللہ کی کسی بات میں نقص نہیں نکال سکتے. وہ بد نصیب بدبخت ہے جو اللہ کے متعلق کوئی بات کرتا ہے, حقیقتاً وہ اس کے اپنے من کی کمینگی ہے. اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے. کیونکہ بعض بدبخت ہیں ایسے جو اللہ رب العزت کے احکامات پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ حقیقتاً اللہ کے حکم پہ نہیں, اس کے من کا گند ہے. کیونکہ پخانے سے کبھی خوشبو نہیں آتی. تو اللہ رب العزت وہو الحکیم, وہ بہت دانا ہے.
الخبیر، ہر چیز کی انہیں خبر ہے. ہمیں تو دیوار کے پیچھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو یہ پتا نہیں چند منٹ یا گھنٹوں کے بعد کیا ہو جائے گا، ہمیں خوشی ملے گی یا خدا نخواستہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. الخبیر، وہ ہر چیز کو خبر رکھتا ہے. جو پہلے گزر چکا اسے وہ بھی پتا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے اسے وہ بھی پتا ہے. اس لیے اس کی تعریف ہے الحمدللہ. اور پھر وہ کتنا جانتا ہے، کس کی چیز کی خبر رکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ بھی اسے پتا ہے، اور جو زمین سے نکل رہا ہے وہ بھی اسے پتا ہے. ہم تو ایک چھوٹے سے باغیچے میں نہیں دیکھ سکتے کہ آج کون سی کومپل نکلی ہے، زمین کے اندر سے کون سا کیڑا باہر نکلا ہے. اللہ وہ ذات پاک ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو اللہ کی زمین میں داخل ہو رہا ہے اور جو نکل رہا ہے اللہ سب جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے اترتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو بڑی ہی رحم کرنے والی ہے، بہت ہی مہربان ہے. الغفور، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے. نبی کریم نے ایک لمبی حدیث، اس کا ایک لفظ ہے، اے ابن آدم تو دن اور رات گناہ کرتا ہے، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں. وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے الغفور. اس ساری باتوں کے باوجود وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، بلا وربی، بلکہ میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن یا قیامت کو ضرور لے کے آئے گا. عالم الغیب، تم تو ساری ظاہر چیزوں کو نہیں جانتے، وہ تو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. ہر غیب سے وہ واقف ہے. اور یاد رکھیں غیب کا علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. جو لوگ کسی بھی شخصیت کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں کو غیب کا علم ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے متعلق فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ اللہ پہ بہتان لگاتا ہے. ان میں ایک فرمایا جو یہ شخص جانتا ہے کہ نبی کریم کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پہ بہتان لگایا ہے. کیونکہ عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب و حاضر کو جاننے والی صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عالم الغیب، ہر غیب کو جانتا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. الا فی کتاب مبین، بلکہ اس نے ہر چیز اپنی ظاہر کتاب میں لکھ رکھی ہے. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے سب پہلے ہی لکھا ہوا ہے. اس کا علم اتنا کامل ہے، ہمیں نہیں علم کہ میں کیا کروں گا. ابھی کچھ لمحے بعد مجھ سے غلطی ہوگی، کوئی اچھا عمل ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کو علم ہے
کہ مرنے کی آخری سانس تک میں کیا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ معلومات پتہ کیوں رکھی ہیں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے میں انہیں بدلہ دوں، انہیں جزا عطا کروں۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا کرتے ہیں، ایمان کی نعمت بھی دے دے اور نیک عمل کی توفیق بھی دے دے، تو یہی انسان کی عزت تکریم ہے، وگرنہ اس کے علاوہ انسان انتہائی بد نصیب اور بدبخت ہے۔ اللہ اس بدبختی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔